الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف وقال تعالى والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها إلى آخر الآية صدق اللہ العظیم۔ عزیز بزرگوں، جو مسئلہ آج کی اس مجلس میں ذکر کرنا ہے وہ ہے بچے کی پرورش کے تعلق سے، یعنی پرورش کیسے کرنی وہ مجھے بیان نہیں کرنا آج کی مجلس میں، اس لیے کہ انشاءاللہ اس موضوع پر کبھی اور گفتگو کریں گے۔ پرورش کا حق کس کو حاصل ہوتا ہے؟ اس لیے کہ دیکھیے مسائل جو ہمارے چل رہے ہیں وہ نکاح، طلاق، عدت، خلا، پھر اس کے بعد لڑائی جھگڑے، میاں بیوی کی علیحدگی۔ دیکھیے یہ سب چیز ہو جانے کے بعد جو ہوتا ہے، میاں بیوی کی جب علیحدگی ہوتی ہے اس کا سب سے بڑا اثر جو پڑتا ہے وہ اولاد پہ پڑتا ہے۔ شریعت اس تعلق سے کیا کہتی ہے کہ اگر لڑکا ہے یا لڑکی ہے، میاں بیوی میں طلاق ہوئی، میاں بیوی دونوں جدا ہوئے، اب ان کی پرورش کا حق وہ کس کو حاصل ہوگا؟ اس لیے کہ دیکھیے انسان کا بچہ، انسان کی جو اولاد ہے وہ سب سے زیادہ توجہ کی محتاج ہوتی ہے۔ اس لیے کہ دیکھیے انسان سب سے زیادہ ایک تو کمزور پیدا ہوتا ہے، سب سے زیادہ جاہل پیدا ہوتا ہے، تمام چیزیں اس کو سکھانے کی ضرورت پڑتی ہے۔ اب دیکھیے نا کہ جب انسان کا بچہ پیدا ہوا وہ کتنا کمزور ہوتا ہے، اس کے برخلاف اب دوسری مخلوق کے بچوں کو دیکھیں، جانوروں میں دیکھیں، پرندوں میں دیکھیں، چرنے والوں میں دیکھیں، یہاں بچہ پیدا ہوا وہ فوراً جیسے مرغابی کا بچہ ہوتا ہے، بطخ کا بچہ ہوتا ہے، وہ پیدا ہوا اس کو پانی میں ڈال دو، اس کو پتا ہے کہ مجھے تیرنا ہے اور وہ فوراً تیرنا شروع کر دے گا۔ معلوم ہے اس سے یہ بات کہ ہر مخلوق اپنا علم لے کے آئی ہے، اور انسان کے بچے کا حال یہ ہوتا ہے کہ اس کو 1 سال، 2 سال، 3 سال کا ہو گیا، پھر بھی اگر بیڈ پر سلاؤ، پلنگ پر سلاؤ، 4-5 سال کا ہو گیا ہے، اور اگر اس کے آڑے آگے کوئی چیز نہ رکھو تو وہ بیڈ پر سے 5 سال میں بھی گر جاتا ہے۔ معلوم ہوتی ہے اس سے یہ بات کہ یہ انسان کا بچہ سب سے زیادہ توجہ کا محتاج ہوتا ہے، اس کو علم کی بھی ضرورت ہوتی ہے، اس کو تربیت کی بھی ضرورت ہوتی ہے، باقی ساری مخلوق اپنا علم لے کے آتی ہے۔ سمندر میں ایک مچھلی ہے، اس کے تعلق سے ایسا لکھا ہے، تحقیق یہ کہتی ہے، بلکہ ریسرچ کرنے والوں نے بتایا کہ وہ مچھلی دنیا سمندر کے ایک کونے میں جا کے وہ بچے دیتی ہے، انڈے دیتی ہے، اور پھر وہ انڈے دینے کے بعد سیدھی وہ چلی جاتی ہے۔ جیسے ہی انڈے میں سے بچے باہر آتے ہیں وہ فوراً تلاش کرتے کرتے اپنی ماں تک پہنچ جاتے ہیں۔ ہر مخلوق اپنا علم لے کر آتی ہے، انسان دنیا میں آنے کے بعد وہ علم حاصل کرتا ہے۔ اس لیے دیکھیے ظاہر سی بات ہے کہ یہ انسان کا جو بچہ ہوگا، اولاد ہوگا، وہ کمزور بھی ہے، ضعیف بھی ہے، دیکھ بھال کی اس کی ضرورت ہے، تو بظاہر اسباب اس کو چاہیے، پرورش کرنے والا کوئی چاہیے۔ عام طور پر ماں باپ کی جب علیحدگی ہوتی ہے، جدا ہوتے ہیں، شریعت کو تو رکھ ہی دیتے ہیں بالائے طاق۔ ماں باپ کی جدائیگی میں ایک ہی اصول چلتا ہے، نہ قرآن چلتا ہے نہ حدیث چلتی ہے، بس ایک ہی چلتا ہے، جس کی لاٹھی اس کی بھینس۔ اب دیکھیے جب ماں باپ کی علیحدگی ہوئے، طلاقیں ہو،
جو جتنا پاورفل وکیل روکے گا، جو جتنا زیادہ طاقتور ہوگا، جس کو بہت زیادہ ہر طریقے کی قدرت حاصل ہوگی، بچے کو وہ لے جائے گا۔ ہوتا یہ ہے کہ بچے کو دونوں کی ضرورت ہوتی ہے، ماں کی بھی ضرورت ہوتی ہے، ایک عمر تک باپ کی بھی ضرورت ہوتی ہے، ورنہ عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ جیسے ہی دونوں میں علیحدگی ہوئی تو اس شکل کے اندر زیادہ تر کورٹ بھی، پبلک بھی، لوگ بھی یہی کہتے بچھاپڑے بچے تو ماں ہی کے پاس جانے چاہیے۔ اچھی بات ہے، بالکل جانے چاہیے، اس لیے کہ شفقت، ہمدردی، محبت اس میں بہت زیادہ ہے، لیکن باپ کا حق اتنا ہی بنتا ہے جتنا ماں کا حق بنتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے، خرچہ لینا ہے تو اس سے لینا ہے، کھادا خورا کی بنوانی ہے تو اس سے بنوانی ہے، جتنی بھی ڈیمانڈ ہے ساری وہ پوری کرے گا، بچے کی سب کفالتیں وہ پوری کرے گا، اور اس باپ کو اپنے بچے کی پسند کی یا اس کی پسند کی اسکول پسند کرنے کا بھی حق نہیں ہوتا ہے۔ یہ ہمارے کورٹوں کا اور ہمارے وکلا کا اور ہمارے یہاں کے مسلم معاشرے کا یہ حال ہے۔ اس کا سب سے بڑا اثر یہ ہوتا ہے، عام طور پر اکثر یہ ہوتا ہے کہ باپ کے پاس ہوتا ہے بچہ تو یہ زیادہ مسائل نہیں آتے، لیکن جب ماں کے صرف حوالے کر دیا جاتا ہے، نہ باپ کو ملنے دیا جاتا ہے، نہ وہ اپنے دادا دادی کو پہچانتا ہے، نہ اپنی پھوپھی کو پہچانتا ہے، نہ اپنے ریلیشن کو پہچانتا ہے، ددیال والے، یہاں ماں کا ذہن صرف ایک ہی بنتا ہے، وہ بچے کا بناتی ہے، وہ یہ بناتی ہے تیرے ابا تو بہت خراب تھے، دارو پیتے تھے، جگار رمتے تھے، میرے کو مارتے تھے، بدتمیزی کرتے تھے، فلاں کرتے تھے۔ بچے کے ذہن میں ماں باپ کے تعلق سے نیگیٹیوٹی بھر کے رکھ دیتی ہے، چاہے باپ شرابی ہو، زانی ہو، لیکن بچے کے دماغ کو ماں کیوں خراب کرتی ہے؟ کیوں اس کے ذہن میں بچپن سے یہ تمام چیز؟ اور باقاعدہ یعنی عورتیں تو اس پر ٹیوشن دیتی ہے بچوں کو بٹھا کے، ان کے ذہن میں جتنی نفرتیں ددیحال اور باپ کے تعلق سے پیدا ہوگی وہ یہ سمجھتی ہیں کہ ہاں اب بچہ پورا پورا اپنا ہو گیا ہے۔ اس وقت پتہ نہیں چلے گا، یا تو دو وقتوں میں پتہ چلے گا، یہ جو بچے بڑے ہو گئے اور جب ان کو تمیز ہو گئی تو بعض ایسی اولاد ہے جو اپنی ماؤں کو، اپنی نانیوں کو، اپنے ناناؤں کو گالیاں دیتے ہیں کہ آپ نے ہماری زندگی کو خراب کر دیا ہے، آپ نے ہمیں ہمارے باپ کا، اس لیے کہ دیکھیے باپ کو اللہ نے وہ شخصیت بنایا ہے کہ تربیت کرنے کا حق، تربیت کا انداز، تربیت کی پکڑ یہ باپ کو بہت زیادہ ہے۔ جو نگاہ باپ رکھتا ہے وہ ماں نہیں رکھ سکتی۔ ماں کو تو کوئی بھی ٹوپی ڈرامے کر کے لے کے چلا جائے گا، جیسے ماں کو کوئی بھی بہلا پھسلا دے گا، بچہ اسکول جا رہا ہے، باپ کی اگر نگرانی نہیں ہے، بچہ ٹیوشن جا رہا ہے، باپ کی اگر نگرانی نہیں ہے تو امی پوچھے گی کہ وہ کون تھی لڑکی؟ میری فرینڈ تھی، ہاں چل بیٹا، باپ فوراً کڑک نگرانی کرے گا کہ ایسے کیسے فرینڈ تھی؟ لڑکی کے ساتھ دوستیاں لگانا یعنی اگر لڑکا ہے تو تو نے شروع کر دیا، وہ فوراً نگرانی کرے گا، وہ فوراً پکڑ کرے گا۔ اسی لیے شریعت نے بھی کیا اصول ہے میری شریعت کا، اسلام کا، باپ کا انتقال ہوا تو بیٹے کو کہا شریعت نے وَأَمَّا الْيَتِيمُ کہ یہ یتیم ہے، کیونکہ بہت بڑا خسارہ، بہت بڑا نقصان اس بچے کے اوپر آ گئے یتیم۔ ماں مری تو شریعت نے ایسا کوئی لفظ نہیں کہا ہے، کیونکہ باپ کا خسارہ، اور عام طور پر آپ اٹھا لیجئے جن کے باپ بچپن میں چلے جاتے ہیں، عام طور پر ان بچوں کی تربیت اچھی نہیں ہوتی ہے، یہ عام طور پر ہوتا ہے، کیونکہ باپ کی جو نگاہ، باپ کی جو نظر، باپ کا جو محبت کے ساتھ ساتھ میں ڈر جو ہوتا ہے وہ بچے سے بہت ساری چیزیں تربیت کی کروا لیا کرتا ہے۔ لیکن اللہ معاف کرے کہ آج کل تو یہی ہو رہا ہے، میں نے کہا نہیں کہ اصول میں اچھا اس کا الٹا بھی ہوتا ہے، بعض مرتبہ باپ بھی بچوں کو لے کر چلے جاتا ہے، نہ ماں سے ملنے دیتا ہے، نہ ماں سے ملاقات۔ شریعت یہ کہتی ہے کہ اگر بچہ لڑکا اگر ہے 7 سال تک پرورش کا حق ماں کو ہوگا، لڑکی 9 سال تک پرورش کا حق ماں کو ہوگا۔ یہ اپنے ہاتھ سے سب کرتے ہو گئے، کھانے پینے کی تمیز ہو گئی، اب باپ کے سپرد کر دیا جاوے گا۔ یہ شرعی مسئلہ ہے، لیکن اللہ معاف کرے کہ جب یہ تمام چیزیں ٹوٹتی ہے، علیحدگی ہوتی ہے، یا اسی طریقے سے رشتے ختم ہوتے ہیں، تو ماں باپ
اور دونوں میاں بیوی جو تھے پہلے میاں بیوی، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اب دشمنی، اب تو خاندان، وہ بچوں نے کیا بگاڑا ہے؟ آپ دونوں کے جھگڑے کے چکر میں ان کے فیوچر، ان کی زندگی اور ان کی اگلی، جب ماں یہ سمجھے ہم کر لیں گے، ہم کر لیں گے، ہم اچھی تربیت دے دیں گے، ہم سب کچھ کر لیں گے. میں نے پہلے ہی ذکر کر دیا، باپ کے بغیر تربیت صحیح ممکن نہیں ہے. یہ آپ لکھ کے رکھ لیجئے، بغیر باپ کے تربیت کا ہونا یہ ممکن نہیں ہے. بہترین تربیت جس کو ہم کہہ سکتے ہیں، آپ ایسے فیملیز، ایسے حالات اور ایسی چیزوں کو آپ اٹھا کر دیکھ لیجئے. اس لیے قرآن نے کیا کہا ہے؟ قرآن یہ کہہ رہا ہے، جو میں نے آیت پڑھی، لا تضار والدۃ بولدہا، اس بچے کو نہ اس کی ماں کا نقصان پہنچایا جاوے گا، نہ اس کے باپ کا نقصان پہنچایا جاوے گا، دونوں کو. بعض مرتبہ ہمارے یہاں پر ایک جملہ یہ مشہور ہے، دو گھر کے بیچ میں بچہ بگڑ جائے گا تو یا تو آپ لے جاؤ یا ہم لے جاتے ہیں. اگر یہی بات ہوتی تو میرے نبی پہلے ہی دن سے یہ اصول بیان کر دیتے. حضرت ابو سلمہ اور کئی ازواج کو جب طلاقیں ہوئی ہے اور کئی عورتوں کو جب طلاقیں ہوئی ہے تو ان کے یہاں یہی مسئلے کہ وہ بچوں کو بھی لے کر آ رہی، لیکن باپ سے ملنے کا پورا حق تھا. یہ ہم نے اپنے طور پر اپنے اصول، اپنے قوانین اور اپنے قواعد ایسے بنا لیے ہیں کہ دو گھروں کے بیچ میں بچہ بگڑ جائے، بلکہ ایک گھر میں اور زیادہ لاڑ پیار میں وہ بگڑتا ہے. یہاں اگر سختی ہوئی اور عام طور پر یہ ہوتا ہے، باپ اپنی ماں، اپنی بیوی اور اس کی ماں کے تعلق سے بیٹے کے ذہن میں نیگیٹیوٹی نہیں ڈالتا ہے. عام طور پر یہ ہوتا ہے کیونکہ اللہ نے الرجال قوامون علی النساء، صحیح سمجھ، صحیح صلاحیت اللہ نے اس کو عطا فرمائی ہے. تو خیر عزیز بزرگوں، بات تو مجھے اس تعلق سے ذکر کرنی ہے، حضانت کا حق، پرورش کا جو حق ہے، یعنی پیدائش کے بعد بچے کے لیے سب سے اہم چیز جو ہے، سب سے پہلی چیز وہ ان کی غذا ہے، کھانا. میاں بیوی کے درمیان میں علیحدگی ہو گئی تو اب سب سے بہترین اس کی کھانے کا نظام. تو بچے کے لیے سب سے بہترین غذا ماں کے دودھ کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں ہے. لہذا ایسی شکل کے اندر سب سے پہلی چیز ماں پر یہ بنیادی حق بنتا ہے، چاہے کوئی بھی مسائل ہو، بچہ یہاں رہے وہاں رہے، جو بھی مشورے سے یا طے ہو یا جو بھی حالات سے طے ہو، شرعی فیصلوں کو ہم سامنے رکھتے ہوئے، لیکن دودھ پلانے کا جو حق ہے وہ شریعت نے ماں کو دیا ہے. ہاں اگر کوئی مجبوری ایسی پیدا ہو گئی، مجبوری کا مطلب شرعی مجبوری، اور شرعی مجبوری کا مطلب یہ ہے کہ دودھ بگڑ چکا ہے، یا بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ دودھ نہیں آ رہا ہے، یا بعض مرتبہ بچہ اس کے دودھ کو قبول ہی نہیں کر رہا ہے، اس کے پستان کو، اس کی چھاتی کو منہ ہی نہیں لگا رہا ہے. اب بچے کی خیر خواہی بھی ایسی شکل میں ضروری ہے، تو پھر ایسی شکل میں کسی اور عورت کے ذریعے سے اس کو دودھ پلانے کا انتظام کیا جائے. عام طور پر جب علیحدگی ہوتی ہے اور جب 6-7 مہینے میں اگر طلاق ہو گئی، اگر باپ بچے کو لے کر چلا گیا تو اس کو غذا پر، باہر کے دودھ کے اوپر بچے کو چڑھا دیتا ہے، یہ نہیں دیکھتا ہے کہ اس کی ماں کا حق بنتا ہے اس کو دودھ پلانے کا. اس کی وجہ سے بچے کا سب سے پہلا جو حق تھا، سب سے ضروری جو حق تھا، سب سے بنیادی جو حق تھا، وہ اسے چھین لیا گیا، اور وہ ہے ماں کا دودھ پینا. تو الغرض عزیز بزرگوں، قرآن کی میں آیت ذکر کر دوں، اس کا ترجمہ ذکر کر دوں اور چند مسائل ذکر کر دوں. اللہ فرماتے ہیں والوالدات یرضعن اولادہن، اور مائیں اپنے بچے کو پورے 2 برس دودھ پلائیں، اور جو دودھ کی مدت پوری کرنی چاہے، یعنی اگر کوئی پورا 2 برس پلاتی ہے کوئی حرج کی بات نہیں. اور لڑکے کے باپ پر ان دودھ پلانے والیوں کے کھانے اور کپڑے کی دستور کے موافق ذمہ داری ہے، یعنی اگر ان کو اجرت بھی دے دیتا ہے اور ان کے لیے کوئی تنخواہ وغیرہ مقرر کر دیتا ہے، کچھ اجرانہ مقرر کر دیتا ہے، تو باپ کو یہ گنجائش ہے. اور کسی کو اس کی گنجائش سے زیادہ مکلف نہیں بنایا جاتا، یعنی اگر کسی کے بس میں ہی نہیں ہے تو شریعت کا معاملہ ایسا نہیں ہے کہ اس کی طاقت سے زیادہ کا بوجھ کسی پر ڈال دیا جائے. نہ تو ماں کو اس کے بچے کی وجہ سے نقصان پہنچایا جائے اور نہ باپ کو اس کے بچے کی وجہ سے نقصان پہنچایا جائے. بچے کا پورا حق بنتا ہے دونوں کے پاس رہنے کا. اگر بچہ چھوٹا ہے، 5 سال کا ہے، 4 سال کا ہے، لڑکی 5 سال کی ہے، 4 سال کی، ہاں ماں کے پاس رہے، لیکن باپ کے پاس بھی ہفتے میں 1 دن سونے کے لیے، پورا دن گزارنے کے لیے، ملاقات کے لیے وہ بھیجے. یہ شریعت کا حق بنتا ہے، بچے کا حق بنتا ہے. اس لیے حضرت شیخ حنیف صاحب نے اپنے ایک بیان میں یہ بات ذکر فرمائی تھی
خاص طور پر حضرت نے فرمایا تھا کہ سن لے کان کھول کر، وہ ماں باپ جو جوانی کے اندر دونوں کی نہیں بنی اور اپنی اولاد کی خاطر انہوں نے بنانے کی بھی کوششیں نہیں کی، ہر ایک اپنی انا پر، اپنے تکبر پر، اپنی بڑائی پر، اپنے آپ کو اونچا سمجھنے کے اوپر اور بچے کی خاطر نہ جھکنے پر وہ اڑا رہا، اور اس کی وجہ سے ان کو طلاق ہو گئی اور بچے کا کوئی کچھ بھی نہیں سوچا. یعنی کم سے کم بچے کا تو سن عام طور پر کہ یہ تو کہیں نانی گھر، دادی گھر، دادی کے پاس، نانی کے پاس بڑے ہو جائیں گے، ان کا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. ارے بہت بڑا مسئلہ ہے بچے کا. حضرت نے فرمایا یاد رکھنا تجھے بھی کوئی مل جائے گا، اور یاد رکھنا تجھے بھی کوئی مل جائے گی، لیکن اگر ان بچوں کی صحیح تربیت نہیں ہوئی تم تو قبروں میں چلے جاؤں گے، لیکن جب یہ اولادیں گزرے گی قبرستان سے تمہاری قبروں کو لات مارتی ہوئی گزرے گی. کہا یہ لوگ تھے جنہوں نے ہمارا سب سے پہلا پرورش کا حق وہ ختم کر دیا تھا. اس لیے عزیز بزرگوں، اصل مسئلہ ایک لفظ میں اگر سمجھیں تو بہت آسان ہے، وہ یہ ہے ہم شریعت پر عمل کرنے کے لیے تیار ہو جاوے. شریعت 2 منٹ کے اندر ہمارے مسائل کو حل کر دیتی ہے. بھائی نہیں بنی تمہاری، کوشش کرو، بیچ میرا نہیں ہوگا، آخر میں طلاق ہی ہو گئی، تو اب یہ دیکھو کہ اب جب تم چھوٹے ہی ہو گئے تو یہ بچے کا حق کیا کیا بنتا ہے وہ تو ذرا غور کر لو. ہوتا یہ ہے، میں نے اس سے پہلے یہ طلاق کے مسائل آئے تھے، خادہ خوراکی کے جو مسائل آئے تھے، اس جگہ پر میں نے باتیں ذکر کی تھی کہ عورت کو اس کا پورا پورا حق ملتا ہے اور ہر اعتبار سے اس کو ساری شریعت نے گنجائشیں دی ہے، لیکن ہوتا یہ ہے کہ عام طور پر حرام طریقے پر چیزیں وصول کرنے کی کوششیں کی جاتی ہے، نفرتیں ڈالنے کی کوششیں کی جاتی ہے. ظاہر سی بات ہے یہ بھی اس کی ماں ہے، یہ بھی اس کا باپ ہے، اور کل قیامت کے دن جب اس کو بلایا جائے گا، عام طور پر کیا ہوتا ہے کہ یہاں چھوٹے ہو گئے تو فوراً لڑکے کو یا لڑکی کو قبضہ کر لیا ماں نے، تو فوراً باپ کا نام پیچھے سے ہٹا دیتی ہے، یا تو نانا کا نام لکھ دیتی ہے یا اپنا نام لکھ دیتی ہے یا کسی اور کا، یعنی باپ کا نام. یاد رکھیں یہاں دنیاوی دستاویزوں کے اندر یا برتھ سرٹیفکیٹ کے اندر اپنے ہٹا دیا. کل قیامت کے دن جب وہ بچے کو پکارا جائے گا تو اس کے وہی باپ سے پکارا جائے گا جس کے نطفے سے یہ پیدا ہوا ہے. یہ تو ہم دشمنیوں کی وجہ سے یہ تمام چیزیں کرتے ہیں. تو الغرض عزیز بزرگوں، قرآن کی آیت کہہ رہی ہے بچے کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا جاوے گا، بچے کی وجہ سے نہ ماں کو نہ باپ کو نقصان پہنچایا جاوے گا. خیر اس آیت سے چند باتیں ذکر کرنی ہے. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر کوئی عذر نہ ہو اور ماں نکاح میں ہو یا عدت میں ہو تو اس پر دودھ پلانا واجب ہے. یہ عام طور پر ہمارے یہاں کا الحمدللہ بر صغیر کا یہی دستور ہے کہ مائیں ہی عام طور پر دودھ پلاتی ہے اور بہتر ہے، وہ اپنا فخر بھی اس پر سمجھتی ہیں. دوسری چیز یہ ہے کہ اگر ماں کو طلاق ہو گئی، عدت بھی پوری ہو گئی، تو اس پر پھر بھی بغیر اجرت کے دودھ پلانا واجب نہیں. ہاں اگر اس پر وہ اجرت لینا چاہے، شریعت نے اس کو گنجائش دی ہے تو اس کے پیسے لے لے، لیکن اگر وہ اجرت کا مطالبہ کرتی ہے، مانگتی ہے تو لے سکتی ہے، لیکن ظاہر سی بات ہے اولاد ہے تو بہتر یہ ہے کہ بغیر مطالبے کے وہ اجرت کے وہ پلا دے. اگر وہ مانگتی ہے تو باپ کا حق بنتا ہے، اس لیے کہ دیکھیے بچے کا سارا خرچ، ساری ذمہ داری شریعت نے باپ کے اوپر ڈالی ہے. 2 باتیں ہو گئی. تیسری بات یہ ہے کہ اگر کوئی عذر ہے، طلاق ہو گئی، عدت ختم ہو گئی اور کوئی عذر ہے جس کی وجہ سے وہ دودھ نہیں پلا پا رہی ہے تو کوئی انتظام متبادل تلاش کرے. اسی طریقے سے اگر باپ کا انتقال ہو جاوے، باپ کی زندگی میں بچے کا پورا خرچ صرف باپ پر ہے، باپ کی زندگی میں بچے کا پورا کے پورا خرچ وہ باپ کے اوپر ہے جب تک وہ خود کماتا، جب تک کہ وہ خود کفیل وکیل نہ ہو جاوے. اگر باپ کا انتقال ہو گیا اور بچے کا مال ہے یا وراثت میں اس مال چھوڑا ہے باپ نے اور اس کی وجہ سے اس کو وراثت میں مل رہا ہے تو اس کے مال میں سے اس کا خرچہ، اس کی تربیت، اس کی تعلیم، وہ ساری کی ساری چیزیں خرچ کی جاوے گی. اگر یہ شکل بھی نہیں ہے کہ بچے کا بھی کچھ بھی نہیں ہے، نہ اس کا وراثت میں کچھ مال ہے، نہ اس کا کوئی حق کی کوئی چیز ہے، تو ایسی شکل کے اندر اس کے بچے کے جو رشتہ دار ہے وہ اس بچے کی تربیت کی اور اس کے اخراجات کو، اس کے خرچے کو اٹھانے کی فکر کرے. ہماری شریعت کا اور اللہ کا بے حد احسان ہے، جس ملک میں ہم رہتے ہیں بر صغیر میں، اب بھی خاندانی اور اسی طریقے سے اڑوس پڑوس کا، محبت کا
انتظام یہ باقی ہے۔ فورن ممالک میں کیا ہوتا ہے، آپ کے پڑوس میں اگر کوئی مر گیا ہے تو آپ کو نہیں پتا ہوگا کہ کون مرا ہے، ہمارے یہاں تو چھوٹی سی آواز ہوتی ہے پورا محلہ اٹھاتا ہے۔ بہتر ہے، اللہ نے اچھا انتظام دیا ہے۔ تو الغرض عزیز بزرگوں، اس سے میں یہ بات ذکر کر رہا ہوں کہ دیکھیں شریعت نے یہ انتظام رکھا ہے، ہر اس جگہ کے اوپر جب کوئی پریشانی میں آیا تو اس کی وراثت میں سے اس کے باپ ماں کوئی نہیں ہے تو اس کے قریبی رشتہ دار اس کی فکر کر لے، اس کے قریبی رشتہ دار اس کی فکر ہے۔ جیسے مثال میں اکثر ایک مسئلہ یہ پیش آتا ہے، کسی عورت کو کے شوہر کا انتقال ہوا اور وہ عورت بہت غریب تھی، گھروں میں کام کرنے جاتی تھی، اب اس کو عدت 4 مہینے 10 دن تک گزارنی ہے، تو اب یہ 4 مہینے 10 دن کا انتظام اس عورت کے لیے محلے والے رشتہ دار کر کے دے دیوے کہ بہن آپ اپنا گزارا یہیں پر کیجئے، ہم آپ کے لیے انتظام کر دیتے ہیں۔ تو اللہ کا بہت احسان ہے کہ اللہ نے یہ ہمیں جوائنٹ فیملی سسٹم اور یہ سوسائٹیاں اور اسی طریقے سے رہنا لوگوں کا ساتھ میں یہ نصیب فرمائے، یہ بہت بڑی چیز ہے۔ ورنہ ابھی 2-4 دن پہلے ایک ساتھی سنا رہے تھے کہ احمد آباد کے کسی علاقے کے اندر لوگ کئی ہزار فٹ کے بنگلوں میں صرف 2 میاں بیوی رہتے تھے، صرف 2 میاں بیوی۔ اس کی وجہ سے ہوا یہ کہ وہ ڈپریشن کے شکار ہو گئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ 2 میاں بیوی ہے، اب رہ کے بھی بات کر کے بھی کیا کریں گے زیادہ سے زیادہ؟ ظاہر سی بات ہے کہ ان کے پاس کوئی گفتگو کی کوئی چیزیں نہیں رہی، انہوں نے اپنے بنگلے، اپنی سوسائٹیاں، اپنے کروڑوں کی جائیدادیں چھوڑی، اس کو بیچی اور ایسے فلیٹس اور ایسی سوسائٹیوں میں منتقل ہوئے جس جگہ کے اوپر لوگ مل جل کر رہ رہے تھے۔ اس لیے کہ بغیر سوسائٹی کے، بغیر لوگوں کے ساتھ ہل مل کر رہنے کے انسان کا اتنا زیادہ جو اچھیر ہونا چاہیے، سمجھداری جو ہونی چاہیے یا محبتیں جو ہونی چاہیے وہ نہیں پیدا ہو سکتی ہے۔ تو خیر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ انتظامات اور یہ سہولتیں ہمیں عطا فرمائی ہیں۔ تو خیر آج کی اس مجلس میں تو خاص طور پر بس یہی بات سمجھنی ہے کہ دیکھیں بچے کی پرورش کا حق جو ہے وہ شرعی حساب سے ماں باپ دونوں کا بنتا ہے۔ جس کی لاٹھی اس کی بھینس والا اصول ہم نہ اپناوے کہ اس کی وجہ سے ہم اپنے بچوں کی زندگیوں کو کہیں خراب اور برباد نہ کر دے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔